سہیل بن حنظلہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہت لمبا سفر کیا تھا، یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوا تو ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر تھے کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ لوگوں کے آگے آگے جا رہا تھا، میں فلاں پہاڑ پر جب چڑھا تو میں نے قبیلہ حوازن کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ، گھوڑوں، بیل بکریوں اور سامان ضرب و حرب کے ہمراہ حنین میں جمع ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تمام کل انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات کون پہرا دے گا؟ حضرت انس بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پہاڑی راستے کی طرف چلے جاؤ اور اس کی بالکل چوٹی پر پہنچ جاؤ، اور رات میں تمہاری جانب سے کوئی شخص ادھر نہیں آنا چاہیے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے نماز کی طرف تشریف لائے اور 2 رکعت ادا کر کے پوچھا، کیا تم نے اپنے گھوڑ سوار کو محسوس کیا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، ہم نے محسوس نہیں کیا۔ پھر نماز کے لیے تصویب کہی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی راستے کی جانب متوجہ رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارا سوار آ رہا ہے۔ ہم اس پہاڑی راستے میں درخت کے نیچے دیکھنے لگے تو وہ واقعی آ رہا تھا۔ وہ سیدھا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور سلام کیا اور کہنے لگا، میں چلتا رہا حتیٰ کہ میں اس پہاڑی راستے کے اونچے مقام پر پہنچ گیا۔ راستوں میں دیکھا لیکن مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا رات میں تو اپنی ڈیوٹی سے ہٹا تھا؟ اس نے کہا، صرف نماز پڑھنے اور قضاء حاجت کے علاوہ میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جنتی ہے۔ اس کے بعد اگر تو کوئی بھی نیک عمل نہیں کرے گا پھر بھی تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔